السلام علیکم دوستو، 5 اسلامی ممالک کو اسرائیل جا کر کیا کرنا چاہیے؟ محمد علی مرزا نے 5 ممالک سے کیا مطالبہ کر دیا ہے؟ سن کر آپ بھی کہیں گے کہ اب ان میں سے کسی ایک میں بھی وہ جرأت نہیں رہی کہ وہ یہ کام کریں۔ ساتھ آپ کو بتائیں کہ عمران خان کو اب قتل کرنا ممکن کیوں نہیں رہا۔ حفیظ اللہ نیازی کے بیان پر ہارون رشید نے کمال کا جواب دیا ہے ان کو، اور پاکستانی قوم کو خوش کر دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو سنیں محمد علی مرزا کی کہ اسرائیل خلاف کون سے 5 ممالک لیڈ کر سکتے ہیں مسلم ورلڈ کو۔ کم از کم 5 اسلامی ملک اس وقت میری نظر میں اتنے تگڑے ہیں کہ انہیں فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے، ان کے حکمرانوں کو، ان کے بڑوں کو۔ نمبر 1 پاکستان، نمبر 2 ترکیے، نمبر 3 سعودی عرب، نمبر 4 ایران، اور نمبر 5 ملیشیا۔ یا چلے افغانستان کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں، لیکن چونکہ افغانستان کو ایز اے ملک تسلیم نہیں نہ کیا ہوا۔ بہرحال اس میں سے صرف ایران ہے جس نے دلیری سے آواز بلند کی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی دوسرے نمبر پہ ہے تو وہ سعودی عرب نے عربی ہونے کی وجہ سے کسی درجے میں حمایت والا معاملہ کیا ہے، عام روٹین سے ہٹ کے، اور تھوڑا بہت کوئی بیان اگر آیا ترکیے کی جانب سے، لیکن جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسے ہوا نہیں ہے۔ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی تو جرت اگر ان میں ہے دکھائیں، تو ان 5 ملکوں کے حکمرانوں کو کہنا چاہیے کہ ہم نے اگلی جمعے کی نماز جو ہے مسجد اقصی میں ادا کرنی ہے۔ مسجد اقصی تو کھلی ہوئی ہے، بند تو نہیں ہے، یہ تو غزہ کی طرف ہے نا، ساری جنگ والا معاملہ وہ تو اپنی جگہ موجود ہے۔ صرف یہ اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں، بھلے جائیں نا، اناؤنسمنٹ کر دیں، تو انٹرنیشنل نارمز کے اندر اسرائیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرے گا۔ اول تو وہ سوری بول دیں گے، تو یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لو، ایک بار بات تو کرو نا کہ ہم نے اگلی جمعے کی نماز وہاں پڑھنی ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں سے اظہار کے لیے، اور اس کے ہم پولیٹیکل سولوشن کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں پولیٹیکل سولوشن ہونا چاہیے، تو اس کی اناؤنسمنٹ کرنا ہی ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں، کامیابی ہے اگر یہ 5 مسلمانوں کے ملکوں کے حکمران اس کی جرت دکھائیں۔ اور پھر یہ لوگ OIC کا اجلاس بلا سکتے ہیں، وہ ابھی سعودیہ نے بلا لیا ہے، اور دوسری طرف رشیا اور چائنا جو ہے وہ تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر کر رہے ہیں۔ سلامتی کونسل کا اجلاس میں تو رشیا نے آواز اٹھائی ہے، چائنا تو میں کل سن رہا تھا خبریں، انہوں نے عالمی امن کانفرنس کے لیے کال کی ہے کہ ایک پوری دنیا کی امن کانفرنس ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارے جو 5 مسلمان ملک ہیں، یہ رشیا کو اور چائنا کو ساتھ شامل کریں، کیونکہ اب وہ تو کھل کے سامنے آ گئے ہیں اس پورے معاملے کے اندر، اور یہ آر دلائیں ان یورپین ملکوں کو کہ کل تک تم لوگ رشیا کی جو انویژن تھی یوکرین کے اندر اسے کنڈیم کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ بڑا ملک جو ہے چڑھ دوڑا ہے اس چھوٹے ملک کے اوپر۔ لیکن یہاں آگے تمہارا بالکل قانون الٹ ہو گیا، یہاں پہ پچھلے 70 سال سے اب پاکستان کا نام اس میں انہوں نے سب سے پہلے لیا، جو کہ اس سارے معاملے میں سب سے پیچھے نظر آ رہا ہے۔ اب محمد علی مرزا نے دوستو سب کو وہی طریقہ بتایا ہے جو عمران خان نے 2021 میں کیا تھا، جب اسرائیل فلسطین جنگ شروع ہوئی تھی۔ دیکھیں، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جنگ رکوائی جائے۔ جنگ کرنا تو، یا جنگ کی بات تو لوگ کر ہی نہیں رہے کہ آپ جنگ میں گھس جائیں اور جنگ سے ڈرے۔ اب مثال لیتے ہیں، اگر پاکستان یہاں کہے کہ 12 گھنٹے ہیں اسرائیل کے پاس، اس کے بعد اب جنگ کا اعلان کریں گے، اسرائیل خبردار رہے، اور یہاں پر 12 گھنٹے دے کر پھر ایک ٹائم کلاک اسلام آباد میں لگا دی جائے جو کہ ٹائم بتائے کہ کتنا ٹائم رہ گیا ہے، اور اس کو PTV پر بھی لائیو کر دیا جائے۔ اس کے بعد اگر وہ نہ رکے تو پھر 1-2 میزائل اسرائیل پر گرا دیے جائیں، لیکن بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس سے پہلے ہی اسرائیل یہاں پر سیز فائر کا اعلان کر دے گا، کیونکہ آج کل ایک بڑی جنگ دوستوں کوئی بھی ایفورٹ نہیں کر سکتا۔ ورلڈ وار 3 اس دنیا کی تباہی ہوگی، اس لیے محمد علی مرزا نے کہا ہے یہاں پر کہ ڈرانا مقصد ہے ان کو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عمران خان نے ایسا کیا کیا ہے جو ہم ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو عمران خان نے صرف ڈرایا تھا اسرائیل کو،
ترکی اور مصر کو ساتھ ملا کر کہ اگر نہ رکے تو ہم غزہ میں آ جائیں گے اور غزہ کی اسپیس کو اسرائیل کے لیے بند کر دیں گے، جبکہ کچھ ایئر کرافٹس بھی صرف اسرائیل کو ڈرانے کے لیے عراق پہنچائے گئے اور اسرائیل نے ڈر کر سیز فائر تب کر دیا تھا۔ تو اب بھی یہی کرنا ہے ہم نے، لیکن کوئی مسلم ملک اس کو کرنے کو تیار نہیں۔ دوسری جانب دوستو آپ کو بتائیں کہ حفیظ اللہ نیازی کا بیان تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کوئی بات نہیں مان رہے ہیں، اب ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ ان کی جان لے لی جائے۔ خان صاحب ایسا سوچنا چھوڑ دیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے سامنے جھک جائے گی۔ تو اس بیان سے یا تو انہوں نے قوم کو ڈرانے کی کوشش کی یا پھر اشارہ دیا کہ اب یہی آخری آپشن بچا ہے۔ لیکن ہارون رشید بھی یہاں بولے ہیں اور ان کے بیان نے حفیظ اللہ نیازی کو بھی شرمندہ کر دیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو قتل کرنا اب بھی تو مشکل ہوا ہے، پہلے تو بہت آسان تھا، جب عمران خان ریلی کی قیادت کر رہے تھے تو ان پر حملہ ہوا تھا، تو اس وقت تو عمران خان کو قتل کرنا بہت آسان تھا، لیکن اب بہت مشکل ہے کہ جب وہ جیل میں ہیں، حکومتی تحویل میں ہیں، اس کا الزام سیدھا سیدھا حکومت پر اور اسٹیبلشمنٹ پر لگے گا، جو کہ ان کے لیے بہت مشکل کھڑی کر سکتا ہے۔ ہارون رشید نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جیل میں بچھو بھی اگر عمران خان کو کاٹ جاتا ہے تو حکومت برداشت نہیں کر سکتی اس وقت، اس لیے حکومت کے لیے خطرناک کام ہوگا اگر وہ ایسا سوچ بھی رہی ہے تو ہارون رشید نے دوستو عوام کو کہا ہے کہ وہ بے فکر رہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ عمران خان جیل میں زیادہ محفوظ ہیں کیونکہ ریاست کے لیے عمران خان کی جان زیادہ اہم ہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ 21 اکتوبر کو جب نواز شریف وطن واپس آتے ہیں تو ان کے ساتھ اب کیا ہوتا ہے، کیا ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے یا نہیں، اور اس کے بعد پھر عمران خان سے متعلق کیا فیصلے ہوتے ہیں، اس پر بھی نظر رکھنی ہوگی۔